الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 19 میں ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر آپ نے عتبہ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان اور جس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت قرآن فرمائی اور عتبہ کا رواں جو ہے وہ خوف خدا سے لرزا اٹھا، اس حوالے سے سنا۔ آج بڑی کمال اور یونیک ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین کرام، کفار قریش میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صلح و صفائی کا ارادہ رکھتے تھے اور بات چیت کے ساتھ صلح و صفائی کے ذریعے یہ معاملہ طے پا جائے۔ چنانچہ قریش کے معزز رؤوس بڑے بڑے سرداران ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کے حوالے سے شکایت کی کہ آپ کے بھتیجا جو ہے وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ ابو طالب نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر ان کو رخصت کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کا وہ فرمان فَاسْعَدْ بِمَا تُؤْمَرُ کے تکمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے تھے اور دعوت توحید کا آواز فرماتے رہے، اسی لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام قریش مکہ بڑے بڑے سردار، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ، سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکلے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کے تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک گھڑی اور نازک گھڑی کا معاملہ سر پہ آن پڑا۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتا اور میں اکیلا تمام قریش مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ مشورہ دیا اور سمجھایا، اے میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی کا خیال کرو اور مجھ پہ رحم کرو اور میرے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ لا دو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں۔ اب تک قریش کا بچہ میری عزت و احترام کرتا تھا، اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار بغیر تلوار نکالے اب رہ نہیں سکتے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلام کی جو تبلیغ ہے کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی اور اب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری معین اور مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ گئے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھری ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی عزت کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو خود پورا کرے گا یا میں خود دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج ہو گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے، انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جانے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔